ہمیں اپنے اندر صحابہ والی صفات پیدا کرنی ہے. اپنے اندر صحابہ والی صفات پیدا کرو. صحابہ میں ایک بڑی صفت یہ تھی کہ جب وہ کسی کو اس کام میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دیتے تاکہ اللہ ہم سے بھی کام لے لے. اللہ ہم سے بھی کام لے لے. دیکھو یہ ہے اصل بات. حسد آدمی کو تنہا کر دیتا ہے کیونکہ کام اللہ کا ہے. کام اللہ کا ہے. وہ اپنا کام جسے چاہے لیں. کام اللہ کا ہے. وہ اپنا کام جسے چاہے لیں. کام اللہ کا ہے. وہ اپنا کام جسے چاہے لیں. بندے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا تو کیا کوئی ابابیل سے حسد کرے گا؟ سنو، ابابیل سے چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی چونچ میں کنکر لے کر ابرہہ کے ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا. کام اللہ نے کس سے لیا؟ چڑیوں سے. کیونکہ ہمارے یہاں کام لینے کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، قوت بھی شرط نہیں ہے. ہوا میں اڑتے اڑتے، فضا میں اڑتے اڑتے اپنی چونچ میں کنکر لے کر اتنی قوت اللہ نے سے پیدا کی کہ اس نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو بھوسا بنا دیا. جو کنکر آتی تھی وہ ہاتھیوں کے ہڈیوں میں سے اور گوشت میں سے پار ہو جاتی تھی. یہ قوت ہے. اللہ جسے چاہے کام لے لیں. یہ نہیں کہا جائے گا انہوں نے کام کیوں کیا، اللہ نے کام لے لیا. صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ دیکھتے کوئی کام کر رہا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے. اپنے آپ کو اس کے ساتھ کر دیا. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جس کو بھی آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تھے صحابہ ان کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے. یہ نہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے فلاں سے کام کیوں لیا گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا، کام کرنے والوں کے کام سے محروم ہونے کا سبب ہے. یہ کام کرنے والوں کے کام سے محرومی کا سبب ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے فلاں سے کام کیوں لیا گیا. یہ ہے محرومی کا سبب کہ ہمارے ہوتے ہوئے فلاں سے کام کیوں لیا گیا. کیونکہ جنہیں اپنے عمل میں کے پیش کرنے میں اللہ سے ڈر لگتا ہے نا، وہ ہر کام کو، ہر ذمہ داری کو ڈرتے ہوئے لیتے ہیں تو اللہ اس پر ان کی مدد کرتے ہیں. اور جنہیں اللہ کے یہاں عمل کے پیش کرنے کا خوف نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو عمل کا مستحق سمجھ کر مطالبہ کرتے ہیں. مخلص آدمی مطالبہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو جو عمل اسے دیا جا رہا ہے کرنے کے لیے اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنے سے ڈر رہا ہے. وہ مزید کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے؟ سنو غور سے. مولانا صاحب فرماتے تھے قرآنوں سے کہ اگر تم سال بھر بھی یہاں رہو اور تم سے کوئی کام نہ لیا جائے، فرماتے تھے قرآن سے کہ اگر تم سال بھر بھی یہاں رہو اور تم سے کوئی کام نہ لیا جائے اور تمہارے ذمہ دار تمہارا سال بھر بھی کوئی استعمال نہ کریں اور پھر ایک مرتبہ یہ خیال آ جائے کہ ہم سے کام کیوں نہیں لیا جاتا تو فرماتے تھے کہ پھر مخلص نہیں ہو. مخلص نہیں ہو. مخلص تو وہ ہے کہ اگر سال بھر بھی کوئی استعمال نہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری ڈالی نہیں گئی. سنو غور سے. یہ ہے بات کہ مخلص آدمی مطالبہ نہیں کرے گا کیونکہ جو اعمال اس کے اپنے ہیں کرنے کے وہی اللہ کے قبول ہو جائیں. اسے اس کا فکر ہے، اسے اس کا فکر ہے. اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اگر وہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے تو اس کے ساتھ ہو جاتے. آپ نے فرمایا کہ یمنی تلوار کون لے گا؟ تو عمر کھڑے ہوئے، یہ مجھے دیجیے. فرمایا نہیں. پھر فرمایا یمنی تلوار کون لے گا؟ حضرت زبیر کھڑے ہوئے، عرض کیا مجھے دیجیے. فرمایا کہ نہیں. حالانکہ دونوں بڑے، دونوں پرانے، حضرت زبیر بھی اور حضرت عمر.
دونوں بڑے دونوں پرانے، دونوں کو نہیں دی۔ تیسرا اعلان ہوا اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے۔ حق ادا کرنے کے ڈر سے یہ دونوں بڑے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ہے سوچنے کی بات، دونوں بڑے پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں بھائی، حق ادا کرنا اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے درمیان میں چھوٹے اور نئے صحابی ابو دجانہ وہ کھڑے ہوئے، عرض کیا مجھے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے تلوار ان کو دے دی۔ یہ ہے سوچنے کی بات، یہ ہے غور کرنے کی بات۔ تلوار دے دی آپ نے چھوٹے کو، تو یہ دونوں نعوذ باللہ ناراض ہو کر پیچھے نہیں ہٹ گئے کام چھوڑ کر کہ بھئی چھوڑو، کیونکہ ہم بڑے تھے ہمیں دیا نہیں اور چھوٹے کو دے دی، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا جس کے ہم اہل تھے۔ سنو غور سے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دیکھا کہ تلوار آپ نے ابو دجانہ کو دے دی تو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلے کہ آخر اس کے اندر اللہ نے کیا صفت رکھی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ ان سے کام لے رہے۔ ابو دجانہ کے پیچھے بھی حضرت زبیر، اور دیکھا ان کے عمل کو، اور دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کہ کیا کام کس سے لینا ہے، ان کی صلاحیت سے ہم واقف نہیں تھے۔ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ کام اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہے، وہ اپنے کام کے لیے اس کو چاہیں گے منتخب کریں گے۔ کام اللہ کا ہے، اپنے کام کے لیے جس کو چاہیں گے منتخب کریں گے۔ جب یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے تو حسد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کی تقسیم سے اختلاف۔ سنو کہ تو نے فلاں کو یہ چیز کیوں دی ہے، اوہو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پھر دستور یہ ہے کہ جو حسد کرتا ہے اللہ اس کو خیر سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا کے ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا کے ختم کر دیتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔